یہ ٹھیک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ویلکم ہو گیا جی سردار جی، ویلکم ہو گیا جی، ویلکم ہو گیا جی، ماشاءاللہ جی. جڑ جائیں جی، ماشاءاللہ جڑ جائیں. آج ایک تاریخی گفتگو ہونے والی ہے جی. اس میں اس بات کو مدتوں یاد رکھا جائے گا. ایک ایسی لاجواب اور ایسی شاندار گفتگو جس کا آغاز ابھی کر دیں گے انشاءاللہ. اور کبوتر پروری کا ایک بہت بڑا نام، جس کی جتنی بھی تعریف کیجیے کم، لیکن باتوں سے نہیں، کچھ باتیں عمل سے ہوتی ہیں. یہ دیکھیں ابھی کبوتر اڑ رہے ہیں جی، اس پہ بھی بات ہوگی آج انشاءاللہ تعالی. شوق آج نہیں ہوگا جی، آج صرف گفتگو ہوگی اور مزے لیں گے جی. گفتگو کا زیادہ لمبا پروگرام نہیں ہوگا، 10 سے 15 منٹ کریں گے، زیادہ نہیں ہوگا. اور دوستو شیئر کر لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس بات کا انشاءاللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سردار بھائی کیسے ہیں جی؟ اللہ کا بڑا کرم ہے جی. کچھ صحت اچھی نہیں تھی، میں نے تنگ کیا ہے. ہاں جیدی بھائی واقعی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت ہے اور ہاں جی. لوگوں کی بھی محبت ہے. لوگوں کی فرمائش تھی، یہ لوگوں کی خاص فرمائش تھی جی جی جی. کہ جب اندرون سندھ، کیونکہ کراچی کا ایک لمبا ٹور، اس کے بعد فراغت ہوئی جی جی. تو یہ حاضری بہت ضروری تھی. یعنی کہ کہہ لیں جان کی امان ہی تھی. اگر جان کی امان نہ ہوتی تو پھر شاید چلا جاتا. محبت ہے آپ کی، یہ محبت ہے آپ کی. جی دوستو، کبوتر پروری کا یہ روشن ستارہ جو مدتوں سے جگمگا رہا ہے ماشاءاللہ. یہ سورج، ایسا سورج، ایسا آفتاب، ایسا سورج جو چمک رہا ہے اور روشنی تقسیم کر رہا ہے. روشنی تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ جو جڑتا ہے وہ بھی روشن ہوتا ہے. جیسے کچھ روشنی ہمارے حصے میں بھی آئی. کراچی میں تھے، کراچی میں جب ذکر خیر آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ کیا پروگرام ہے جی. بھائی وہ نواب شاہ جائیں گے. نواب شاہ جائیں گے کیوں؟ بھائی ادھر بڑے بھائی ہیں جی. آپ کے بڑے بھائی رہتے ہیں جی؟ ہاں جی ہمارے بڑے بھائی رہتے ہیں جی. کیا نام ہے ان کا جی؟ جی سردار احمد خان صاحب. اچھا 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 اچھا، وہ آپ کے بھائی ہیں؟ ہاں جی میں ان کو بھائی بولتا ہوں جی. ٹھیک ہے جی. جی آفت صاحب آ گئے جی. آفت جی کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو جی. حافظ صاحب میں لائیو ہویا جی. خان صاحب نال گفتگو دا آغاز کیتا ہے تے بدل ہوئے نے جی، بدل ہوئے نے. سنو خان صاحب دی گل سنو جی، گل سنو جی. ہاں سلام. اچھا جی. تو کراچی میں جتنے بھی ہمارے سینئر کبوتر پرور، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ جیسے سندھ میں ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں بھی بہت بہت اچھے شوقین بیٹھے ہوئے ہیں. سردار عبدالقیوم خان استادوں کے استاد ہیں، بہت بڑا نام. ذکر آیا تو بولے بھائی جب بھی جاؤ تو سردار بھائی سے ہمارا بھی سلام کہیے گا. جب
حاجی صاحب کے پاس گئے تو ادھر بھی ذکر خیر ایسا ہی ہوا، بھائی سلام کہیے گا. لو فلائی کی طرف جا رہے ہیں تو ذکر خیر ہو رہا ہے کہ بھائی سردار بھائی کو ہم جانتے ہیں جی. اگر پشاور چلے جاتے ہیں تو ادھر ذکر خیر ملتا ہے، چکوال میں ان کے روشن ستارے چمک رہے ہیں. اگر لاہور میں جاتے ہیں تو بڑے بڑے کبوتر پروروں کے نام، بڑے بڑے اساتذہ جو ان سے شناس ہیں. میرا نہیں خیال کہ کبوتر پروری کے حوالے سے یہ جس جگہ پہ اس وقت میں موجود ہوں وہ لوگ مایا ناز لوگ نہ آئے ہوں. کسی نہ کسی شکل میں اس جگہ حاضری ہوئی ہے، اور یہ نام ایسے ہی اللہ پاک کی ذات کسی کو نہیں دیتی. پھر جب میں چلنے لگا تو پھر دوستوں نے کہا کہ بھائی ہمارا سلام، جو جن کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے بھی سلام پیش کیے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. ان کا ذکر خیر جب وہاں کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کا ذکر خیر ایسے کرتے ہیں. تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی مایا ناز کبوتر پرور ہیں وہ ادھر تشریف لاتے رہے ہیں. ہمارے بڑے بھائی پاکستان کا ایک سال میں ایک ٹور تو لازمی کرتے تھے. اس کا مطلب صرف یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے مایا ناز لوگوں سے ملنا، سیکھنا، کچھ آگے معاملات کو بڑھانا کبوتر پروری کے حوالے سے. اندرون سندھ کی بات کرتے ہیں تو کبوتر پروری کا یہ روشن باب جو اس وقت آپ میرے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سندھ کے سردار ہیں، نواب شاہ کے بے تاج بادشاہ ہیں ماشاءاللہ. کبوتر پروری کو جتنا عروج اندرون سندھ میں ان کے نام سے منسوب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے یہ کم لوگوں کے حصے میں ہے. میرا نہیں خیال کہ اندرون سندھ کا کوئی ایسا کبوتر پرور ہو جو ان کو نہ جانتا ہو یا ان سے کسی نہ کسی حوالے سے ریلیٹڈ نہ رہا ہو. اور کبوتر پروری کو سیکھنے، سکھانے اور آگے چلنے، ان کی روایت کو برقرار رکھنے کے لیے جتنا اچھا کردار ان کا ماشاءاللہ رہا ہے وہ بھی کم ہے. اب میرے منہ سے اتنی تعریفیں جو میں ان کے سامنے بٹھا کے کر رہا ہوں عجیب سی لگتی ہیں، کیونکہ یہ ان سے کتنے زیادہ بڑے ہیں، ان سے کہیں زیادہ بڑے ہیں جو میں باتیں بتا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ یہ باتیں وہ کریں جن سے مزہ آئے. یہ اپنے پنجاب کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، کراچی کے حوالے سے یا دور دراز جتنا یہ سفر کرتے رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے. ان کی گفتگو سے پھر آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ یہ کہاں کہاں گھومتے پھرتے رہے ہیں، ان کے ساتھ کون کون سے اساتذہ کرام کو بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا. یہ خود ماشاءاللہ ایک کتاب ہے، بہت بڑا لیسن ہے یہ ہمارے لیے. سردار بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے تو نہیں پتا آپ میری عزت کر رہے ہو یا تعریفوں کے پہاڑ آپ نے توڑ دیے. میں اس لائق تو نہیں سردار بھائی نہیں، عام سا شوقین ہوں، نہیں سردار بھائی دیکھیے بندہ ہوں. سردار بھائی بات آپ نے جو ہے نا اتنی تعریفیں کر کے مجھے پہلے ہی جو ہے نا شرمندہ کر دیا سامنے. نہیں سردار بھائی پتہ کیا ہوتا ہے، عزت مالک دیتا ہے، عزت میرا مالک دیتا ہے، وہ جس کو چاہے جس شکل میں نواز دے. دیکھیے ہمیں اپنے سامنے تعریف جو ہے نا وہ اس پہ خوش ہونا جو ہے نا وہ بیوقوف آدمی کی ہے. نہیں یہ ایسے نہیں ہے. میں اپنے دوستوں کو انفارم کر رہا ہوں کہ جس پرسنالٹی کو آپ دیکھ رہے ہو اس وقت جی جو میرے سامنے ہے ان کی شخصیت یہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں چاہوں گا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلق رابطہ دوست صاحب آپ کے ساتھ جب آپ وہ کریں گے تو آپ دوستوں کے لیے کریں گے. نہیں بالکل ہی، کیونکہ پاکستان کے تو مایا ناز جو ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. جی جو سندھ کے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، ان کی وجہ سے ہی ہم ہیں. جی ایسے ہی ہے. ہم تو یہی چاہیں گے کہ جو سندھ کے ہمارے بڑے نام ہیں ان سے تو آپ سب سے ملاقاتیں کر کے آگے. ہاں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ہم نے بھی دیکھا اور انہوں نے بھی جو پروگرام کیے بہت اچھی کی. اللہ ان کو سلامت رکھے جی. اور سدا ہی ایسی محفلیں بالکل ٹھیک ہے سندھ میں لگتی رہیں، شوقین جوک در جوک ملتے رہیں. جی سردار. باقی پنجاب کی تو کیا بات ہے، پنجاب تو ایک یہ سمجھ لو کہ ہمارے لیے یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے پنجاب ماشاءاللہ. کیونکہ پنجاب کے استاد صاحبانوں کو تو ہم شروع سے ہی جانتے ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہماری ہوئی ہیں جی. اور جو انہوں نے محنتیں کی ہیں استاد صاحبانوں نے وہ آج ہر باہر ملک میں بھی وہ نام کر رہی ہیں. جی ایسے ہی ہے بڑا. بہرحال
اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو بھی ایسی ہی عادتیں دیتی رہے جو کہ وقت سے ہماری عادتیں ہیں، جو ہمارے پاس آئے ہاں ہم جی، ان کو عزت دیں، یہ ہمارے لیے بہت شرف ہے۔ ہاں جی۔ اچھا سردار بھائی، پاکستان کا ٹور آپ نے کیا، کرتے رہتے ہیں، مطلب ہر سال میں کچھ نہ کچھ آنا، کن کن شخصیات سے آپ کی ملاقات رہی ہے جو سینئرز جو اب دنیا میں میرے خیال ابھی نہیں بھی ہوں گے، کئی ایسے بھی ہوں گے، ہاں کوئی کچھ ہیں بھی جی جی جو نہیں تھے، وہ کیسے تھے؟ ان کی کوئی آپ کو یادگار شخصیت جو آپ کو یاد ہو کہ یار وہ بندہ بڑا کمال کا تھا؟ میں آج سے کوئی 22 سال لگا لو، جی ٹھیک ہے، تو ہمارے علم میں بات آئی کہ یار ٹیڈی کبوتر جو ہے نا کوئی ایک نسل نئی بنی ہے۔ جی باقی نسلوں کے بارے میں تو خیر ہم کو پتہ تھا جی ٹھیک ہے، کہ یار ایک ٹیڈی نسل بھی ایک ابھی بنی ہے، اور جن کو بعد میں ولایتی کبوتر بھی کہتے تھے لوگ۔ اچھا، ولایتی کبوتر اس لیے کہتے تھے کہ جو لوگ ولایت سے پیسہ کما کے آئیں گے تو وہ کبوتر خرید سکیں گے، نہیں تو نہیں لے سکتے۔ اچھا جی، تو میں تھا، استاد ہمارے محمد علی مرحوم جی استاد تھے جو کہ اسٹینو تھے سیشن جج کے، جی، استاد عزیز بھائی بھی تھے جو وہ بھی استاد تھے۔ اچھا اچھا، تو ہم صرف ان کبوتروں کو دیکھنے کے لیے ہم جی، یہاں سے روانہ ہوئے تھے ٹھیک ہو گیا، کہ بھائی ٹیڈی کبوتر جا کے دیکھیں گے۔ لینے کی خواہش تو نہیں تھی، دیکھنے کی لیکن صرف دیکھنے کی خواہش تھی۔ جی ٹھیک ہو گیا، یہاں سے ہم گئے تھے ہوتے ہوئے تو مرید کے گئے، مرید کے ادھر رہے تو بہرحال پھر استاد نایاب حیدر سے ملاقات ہوئی دوسرے دن لاہور۔ یہ اس وقت خلیفہ ہوتے تھے استاد، وزیر اعظم بلیانی کے خلیفہ ہوتے تھے۔ میاں نذیر صاحب کے، جی جی جی، جی ٹھیک ہو گیا، تو ان کی بدولت پھر انہوں نے ہمارے کو جو ہے نا فون کرا کے ان سے کوئی ٹائم لے کے دیا، ادھر بھی جا کے دیکھے۔ جی ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ وہ کبوتر واقعی اس وقت تک جو ہے نا لاہور شہر میں بھی پورے پہنچے نہیں تھے۔ ٹھیک، انہوں نے چھت کے اوپر ہی اپنے مارکیٹ کی کوئی چھت تھی قصور کی، اس ہاں میں جی، رکھے ہوئے تھے۔ وہ سارے کبوتر ان کے دیکھے ہم نے، بڑی خوشی ہوئی۔ استاد نذیر احمد سے ملے، ان کی باتیں سنی، گفتگو کی، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے۔ آمین وہ آمین، اچھے شوقینوں میں، وہ خاص کر میرے حساب سے اپنی ذاتی کے بریڈر کے حساب سے بہتاج بادشاہ جس کو کہا جائے، انہوں نے جو نسل ایک بنائی تھی اور تعداد کے اندر بنائی۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، ٹھیک یہ ہو گیا، ملاقات ہماری بڑی اچھی ملاقات تھی۔ جی باقی سب استادوں سے لاہور میں بھی ملاقاتیں کی، سمریال بھی گئے، استاد نذیر ان سے اپنا مونا بھائی سے، ہاں، موہن باز جی جی، ان سے بھی ملاقاتیں ایک نہیں کئی ملاقاتیں کئی رہی ہیں، بالکل، ایسے ہی جو ہے نا اپنا گجرانوالا سے استاد ناصر جو اپنے جی، ان سے بھی ہوئی، نوری جوڑے والوں سے بھی ہوئی، کافی استادوں سے اس طریقے سے ملاقات جو ہر سال میں ایک ہوا کرتا تھا، تو سب سے حال احوال لے کے آتا تھا، اسی لیے کہ یہ بڑے استاد ہیں، بڑے لوگ تھے، یہ بڑے استاد ہیں، Seniors تھے، جا کے ان سے کچھ نہ کچھ سیکھو، سیکھنے کو ملے گا، سیکھنے کو ملے گا۔ تو ایسے ہی سندھ کے بھی ہمارے کافی استاد ہیں، ان کے پاس بھی اسی طریقے سے سب سے ملاقاتیں ہیں ہماری، جی، تو ہم تو سیکھ رہے ہیں۔ اچھا بڑا بھائی، یہ تو کثرت نفسی ہوتی ہے، دیکھیں نا، جو میں نے ابھی بات کی، جو میں نے اپنی طرف سے جو باتیں کی ہیں نا، یہ میری نہیں تھی، یہ مجھے وہ باتیں جو مجھے کنوے کی گئی دوستوں کی طرف سے، جو مجھے دوستوں نے بتایا، کچھ میں نے آپ کے پاس بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، آپ نے مجھے سکھائیں، مجھے بتائیں، تو میں نے ان کو فالو کیا، تو میں نے وہ کی۔ یہ تعریف نہیں ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو جینون باتیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جو سارا معاملات چلتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ، ایک عمر کا آپ حصہ گزار رہے ہو، میرا نہیں خیال کہ کوئی کبوتر آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو، آپ کے بے شمار شاگرد ہیں ماشاءاللہ، جن کے ساتھ آپ معاملہ چلاتے بھی ہو سارا، اور جس سرزمین پہ آپ اس وقت بیٹھے ہو، یہاں سے ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ آپ لانچ کرتے ہو، جو سندھ کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی جی، اس میں رہتے ہوئے آپ کے ساتھ بہت سے لوگ جڑے، بہت سے چلے گئے، بہت سے آ گئے، کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں،
ٹھیک ہے نا, کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ساتھ ان کی انوالومنٹ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اعزاز ہی ہوتا ہے نا کسی نہ کسی شکل میں, یعنی کہ آپ کے پاس کسی نہ کسی شکل میں دوستوں کا ساتھ آنا جانا لگا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہ کہہ رہا کہ یہ ساری خوبیاں جو آپ لے کے ماشاءاللہ چل رہے ہو, آپ کے بعد تو ذکر تو آئے گا نا, لیکن اگر اب ذکر آ رہا ہے تو یہ تعریف تو نہیں ہے نا, یہ تو حقیقت ہے نا ساری میں جو بیان کر رہا اصل تو یہ تو ہے نا, ایک کہاوت ہی اس کو کہہ لو ہوں جی. کہ تیرے جانے کے بعد یاد آئی. نہیں ابھی ہم تو ابھی کر رہے ہیں نا, ہم تو ابھی کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے ہاں جی وہ کریں گے انشاءاللہ. اب ہاں کیوں نہیں, ذکر خیر تو چلتا رہے گا نا سارا سے. ہمارے ساتھ بہت پیارے پیارے دوست جو شامل ہوئے نا, جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, جن کی کچھ فرمائشیں بھی تھیں. اس میں میاں نذیر کے بھتیجے جو ہیں, میاں روف کے بیٹے عمیر, آپ کے ساتھ ان کا واسطہ رہا ہے, آتے بھی رہے ہیں ادھر میرا خیال. ہاں جی, عمیر بھائی ہمیں واچ کر رہے ہیں جی. عمران چانڈیو ہمیں خیرپور سے ہمارے ساتھ آئے ہیں جی. سندھ والے کافی دوست میرے پاس موجود ہیں, لیکن اس کے ساتھ انڈیا سے ایک ہمارا دوست آیا, وہ کہتا ہے یار ٹھوس پنجابی بھی ہماری بولی بھی بولیا کر. تو میں تھوڑا سا وہ بھی کروں گا کہ یار جی اسی تواڈے نال ہاں جناب, اے تواڈے نال رہن دی وجہ تو سارا کچھ کام سارا ہو رہا جی. اس سردار صاحب دی جڑی میں تعریف کیتی ہے نا, وہ انہاں دی شایان شان نہیں, تھوڑے لفظ نے جے زیادہ کیتے جاندے تے ہور بھی مطلب ادا, لیکن میرے کو انہیں لفظ اچھے ہے نہیں. یہ میں صرف اس لیے کردا کہ یہ جڑی عظیم پرسنالٹی میرے نال موجود ہے نا, انہاں دا ذکر خیر اج آئے اج, کیونکہ لوکی بعد وچ کردے ہیں. میں کہنا کہ وقت دے موجود وقت دے وچ ہونا چاہیے یہ ساری چیزاں, اس لیے میں اس چیز لے کے نال تردا پیا جڑے جڑے دوست نال. اچھا جی خان صاحب, اب لو فلائی بھی آپ کر رہے ہو, آپ ہائی فلائی بھی کر رہے ہو. یہ کبھی آپ نے ذکر کیا اعظم خان کے حوالے سے, کافی ہماری بات ہوئی ہے. اچھا میں یہی سمجھ رہا تھا جیسے کہ یہ بندہ ہے, لیکن آپ نے وہ اعظم خان کبوتر کا ذکر کر کے پھر آپ کی بیس یہاں سے سٹارٹ ہوئی. آپ نے کبوتر بازی کا مزہ تب آیا آپ کو جب آپ کے پاس اعظم خان کا بیٹا آیا, یا اس کا پوترا یا دوترا جو بھی ہے, اسی نسل میں سے جب آیا. اچھا کچھ تھوڑی سی اس پہ سٹارٹ کریں, کیونکہ اتنی دیکھیں ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا. جتنی شدید گرمی آپ کے علاقے میں اس وقت ہوتی ہے نا, یا اس وقت تو اس سے بھی زیادہ ہوتی ہوگی. ہمارے تو بہت ہوا 40 سے 45 چلا گیا, 45 جب گیا 46 گیا 47 ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں یار آج بہت گرمی ہے. تو یہاں تو 45 سٹارٹ ہوتا ہے, 45 سے سٹارٹ ہوتا ہے, پھر 50 پلس جاتا ہے. تو اس میں آپ کیسا کرتے رہے ہو, کبوتر بازی بھی کی, کام بھی کیا, سخت محنت کے ساتھ نام بھی پیدا کیا. بس میں نے کہا نا کہ ہماری کبوتر بازی تو ایسی تھی کہ میں نے 30 سے 35 سال جی 30 سال لگا لو جی ٹھیک ہو گیا, 30 سال سے زیادہ اکیلی کبوتر بازی کی ہے. جی سر. اور پھر اکیلے سردی گرمی, اور مکمل طور پہ سردی گرمی, مکمل طور پہ 25 سے 30 سال, جو کہ بغیر ناغے کے کوئی بھی سال, شکر الحمدللہ وہ کبوتر بازی کی ہے. ہاں جی. اور ایک نہیں کئی چھتوں سے بازیاں لگ کے مکمل کی. صحیح. وہ گرمی اتنی سخت ہوتی تھی, آج سے 20 سال پہلے اتنی سخت گرمی ہوتی تھی جی کہ میں اگر سارا دن کبوتر بازی کرتا تھا تو یہ آج بھی یہ میری آنکھیں دیکھیں. ہاں جی بالکل. یہ صرف یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ میں 24 گھنٹے میں کوئی 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے آرام کر سکتا تھا بس. جی ٹھیک ہو گیا, کیونکہ کام بھی ضروری ہوتی ہے, کام کرو گے تو عزت ہوگی. جی ہاں صحیح ہے. کبوتر بازی خالی کرو گے تو عزت بڑی مشکل ہے, اس کے ساتھ کام کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ دونوں کام کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک عزت دی تھی. ٹھیک. تو پھر ذکر وہی آ جاتا ہے کہ کبوتر بازی کے لیے کچھ کرو. بالکل ہونا چاہیے جب رکھے ہیں تو. یہ 12 سے 13 سال ہو گئے جی بڑے بھائی کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کبوتر بازی کے لیے کوئی ایسا کام کرے آدمی کہ جو لوگ یاد رکھیں. تو میں یہاں سے فجر کے بعد نکلتا تھا اور نواب شاہ سے نکلتا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ٹھیک. میں ہوتا تھا,
उस्ताद आगा सईद होता था, ठीक। खलीफा गफ्फार होता था, उस्ताद नबी होता था, या एक दो साथी हमारे और होते थे, ये भी हमारे साथ होते थे। तो हम गाड़ी में निकलते थे तो सुबह के तो ये सारा टूर हमारा होता था, जो कि हम यानी सिब्बी तक जाते थे। अच्छा, यानी सुबह फजर निकलते थे तो ये टूर करते करते जैसे गंबट में रुक गए, रानीपुर रुक गए, खैरपुर रुक गए, सख्त इलाके हैं सारे, सख्त इलाके हैं। सखर रुक गए, बबरलो रुक गए, जेकमाबाद रुक गए। ऐसे करते करते तो झटपट चले गए। यानी झटपट चले गए। तो ये टूर करके जब हम वापसी हमारी होती थी तो दूसरी फजर की अजानें हो रही होती थी, हम नमाज घर आते थे। वल्लाह। तो ये तकरीबन हर 15 दिन महीने में ये टूर मेरा होता था। तो कभी रत्तो डेरो निकल गए, लाड़काना निकल गए, बिल्कुल। तो कभी दादू के साइड निकल गए, मोरू निकल गए, ये साइड ले लिया। तो हर महीने या 15 दिन में कोई ना कोई साइड जाके इनको थोड़ा समझाना पड़ता था। ये सारी हमारे दोस्त यार समझते इन बातों को। जी जी। तो फिर इनको मैं कहता था कि यार बाहर निकलो, आप घर से निकल ही नहीं रहे हो, जी भाई। अब थोड़ा सा बाहर निकलो, कबूतरबाजी करो, थोड़ा सा अपने शहर से कप सिस्टम रखो, मेरा साथ दो, ताकि मैं पूरे सिंध का टूर्नामेंट कराऊं। और आप जो है ना इसमें आप भी थोड़े से जो है ना हिम्मत करो। तो इनमें पहले तो 1 साल मेरा लग गया इनको आने जाने में, समझाने में। जी ठीक हो गया। फिर उन्होंने कॉपरेट किया, साथ भी दिया, 2, 3, 4 साल तक भी साथ दिया जी। वो मेरे नुमाइंदे बन के रहे भी, उन्होंने शौक भी करवाया बाद में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद भी इस काबिल हो गए ठीक। कि उन्होंने जो है ना बाद में रीजन कप उड़ाने भी लग गए, और वो बाद में आस्ते आस्ते बहुत कुछ हो गए। तो अल्लाह सबको खुश रखे। मेरी भी यही बात होती थी कि कबूतरबाजी को हम आगे लेके जाएं। तो वो मिशन तो मेरा पूरा हो गया, और वो आगे भी जारी है और आगे जाएगी और जाएगी। लेकिन ये है कि मैं इस बात में एक छोटा सा एक कहूँगा कि कबूतरबाजी के लिए तो हमने वो काम किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे सिंध को जोड़ दिया। जी ठीक हो गया। और जब सबको जोड़ भी दिया तो अब कबूतरबाजी इतनी सिंध की आगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चली गई है जी जी। कि हमारा वो टूर्नामेंट जो हमने 12 साल या 11 साल पहले शुरू किया था जी, वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हर साल की तरह वैसे ही उड़ रहा है। लेकिन उसके अलावा और टूर्नामेंट्स जो लोग उड़ा रहे हैं जी, वो बहुत तादाद में बहुत ज़्यादा हो गए। हो सकता है कि हमसे भी ज़्यादा हो गए हों, बिल्कुल शौक ज़्यादा हो गया है। तो कोशिश तो यही है सबकी कि यार हम ही हैं। जी ठीक हो तो गया। आजकल का जो दौर है वो आपको पता है कि मैं का है। जब दौर मैं का शुरू हुआ तो फिर हमने कहा कि ठीक है, हम मैं नहीं आते। मैं तो नहीं अच्छा ना, मैं अच्छा नहीं। मैं अच्छा नहीं। सरदार भाई, कोई दोस्तों के ज़ौक शौक में इजाफे के लिए बस कबूतरबाजी के लिए हिसाब से तो मैं तो एक ही बात कहूँगा जी कि इंसान शौकीन जो है ना शौक से गर्ज रखे, हाँ जी मुखालिफ कबूतरों के हिसाब से सख्त रहे, ठीक, लेकिन उसको दोस्त बना के रखे। वाह ऐसा दोस्त बना के रखे सही है। जैसा दोस्त होता है। ठीक है, मुखालफत अपनी जगह है लेकिन दोस्त बना के रखना है उसको। मैंने सारी उम्र अपने दोस्तों के साथ शौक किया है, ठीक, और शौक भी इतना मज़ेदार शौक किया है कि आप यकीन करो कि इतना सख्त मुखालिफ उसको खुद बनाता, इतना सख्त मुखालिफ बनाता कि वो दिल उसका करता कि सरदार को मैं डंडे मारूं। ठीक हो गया। लेकिन फिर हम हर जुम्मे को इकट्ठे होते थे। कभी ठीक, वो मेरे को खाना खिला रहे हैं, कभी मैं उनको खाना खिला रहा हूँ। जी खाली ठीक, मैं नहीं बल्कि सारे जोड़ के रखता था मैं सबको। सही, और ये सिलसिला हमारा कम से कम 25 साल चला है। जी 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 25 साल चला है। लेकिन उस वक़्त ये बातें नहीं होती थी जो आज है। जी जी, वो बातें होती थी कि मुखालफत जब कबूतरबाजी हो रही है सिर्फ उसमें मुखालफत होनी चाहिए, ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल हम आज भी उस बात के ऊपर खड़े हैं
लेकिन कुछ लोग जो है ना वो वरगलाए में आ गए हैं, लोगों की बातों में आ गए हैं, जी जो पार्टी बेसिक पे आ गए हैं। जब पार्टी बेसिक पे बात आती है तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में पार्टी बेसिक पार्टियां है, चल रही हैं, ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप सर- बने हुए हैं, एक दूसरे को नाम देते हैं, शर्तें लगती हैं, एक दूसरे के दावतों पे जाते हैं, जातियात पे नहीं जाते। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ अंदरून सिंध का लगा लो, सिर्फ अंदरून सिंध का लगा लो, जी इसके अंदर जो है मैं खास कर मैं तो खुला डुल्ला ही कह देता हूँ कि कई कराची वाले ऐसे समझ लो, ये कराची वाले बुरा नहीं मनाए, ठीक है, बुरा ना मनाए, ठीक हो गया ये जी। कराची वाले कराची में इत्तेफाक करके बैठे और बाकी अंदरून सिंध पे जो है ना सबको लड़ा के बैठे। ठीक आप इकट्ठे नहीं होना, ठीक है, अंदरून से वाले इकट्ठे नहीं होना, दूसरे सब नहीं इकट्ठे हैं। मौत मैयत में जाना, ठीक है, ठीक शादी है, ब्याह में जाना, हाँ बाकी फंक्शन में उनको नहीं बुलाना, बुलाना। वैसे ठीक है, अशोक ऐसे भी नहीं करना, शौक में इकट्ठा, अशोक भी नहीं शौक करना, भी नहीं करना, ठीक है, शौक भी नहीं करना। ये कहाँ की कबूतरबाजी है या कहाँ की जो है ना वो अखलाक के आदि जो कर रहे हैं। सही, बाकी ये है कि अपने शहर के अंदर इकट्ठा होना, बिल्कुल इकट्ठा होना, अपने शहर को जो है ना वो नहीं करना, वो नहीं करना, ये खूबी बाकी शहर में नहीं आनी बाकी चाहिए। के अंदर नहीं मानना, नहीं ठीक, मानना, हाँ। एक एक दूसरे की जो है ना वो काट में लगे हो भाई। अपने आप को जितने मजबूत बड़े करो, शौकीन आप लोग हो उतना बड़ा काम करके तो दिखाओ, फिर मजा आए। सबको एक करके दिखाओ, सबको प्यार मोहब्बत से एक करो, ताकि लोग एक दूसरे के मोहब्बत में जो हमारे दोस्त हैं, सारे मुखालिफ जितने भी हैं दोस्त हैं हमारे, जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन शौक के अंदर जो है ना वो शौक नहीं करना, मुखालफत है। अरे भाई मुखालिफ से ही शौक होता है और किससे होता है? और किससे होगा जी, और किससे? शादी ब्याह में जरूर आना हमारे, वो जरूरी है, वो लेकिन जरूर आना। शौक इकट्ठे नहीं करना। ना शौक के लिए तुमको नहीं बुलाएंगे हम, ये कहाँ की जो है ना शौक का काम है। बहरहाल मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया मेरे कोई ख्याल नहीं से। नहीं नहीं, ये देखिए ये हकीकतें हैं, इसको फॉलो किया जा सके। मोहम्मद आमिर खान आए हैं जी, आपको सलाम कह रहे हैं जी, आपके प्यार करने वालों में शामिल हैं जी। और मोहम्मद हुसैन हमें वाच कर रहे हैं साउथ अफ्रीका से जी, जी। वो कह रहे हैं कि ग्रेट मैन ग्रेट गुफ्तगू हो रही है जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है जी। नहीं, मैं हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मेरे से जो नाराज हो रहे वो नाराज ना हो, अपने आप को थोड़ा सा सही करें। देखें जो बड़े भाई, आपके दिल में है वो जबान पे भी होना चाहिए। देखिए जी, जितने भी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो नाइस के आ रहे हैं कि जो हमारी गुफ्तगू हो रही है ना बहुत अच्छी हो रही है, यानी कि कबूतरबाज से हट के आप तो मेल जोल एक दूसरे को कंबाइन इकट्ठा करने की गुफ्तगू कर रहे हो ना सारी। हाँ, बिल्कुल ही। वो सारी उम्र की है मैंने। आपका सारी उम्र का मिशन ही ये रहा है, यही रहा है। ये रहा है, क्योंकि जब आप सिंध सरदार कप करवाते हो, पूरे सिंध को इकट्ठा करके आप एक जगह इकट्ठे कर रहे हो। अब बेशक का शौक बढ़ गया है। मैं सिर्फ एक बात कहूँ, जी जी, इस बात के ऊपर समझने वाले समझ जाएंगे जी बड़े भाई, कि किसी शहर में एक शख्स रहता था, जी वो बहुत अच्छे काम करना चाहता था और अच्छे काम करता था, जी, ठीक हो गया जी, वो अपने मिशन में लगा ही रहा। हाँ जी, तो कुछ मुखालफीन ने ये सोचा कि यार ये काम ऐसे कर रहा है, क्यों ना इसको हाँ, पीछे किया जाए, पीछे किया जाए, ये सामने ना आए, पीछे रहे। इसको पीछे किया जाए। जी तो उन्होंने इसको इतना प्रेशराइज किया जी। कि जैसे लोग आज कर रहे हैं जी, कि टांगे खींचना। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना हाँ, कि 12-13 साल से तो मैं अंदरून सिंध की खिदमत ही कर रहा हूँ, सबको पता है। ये जितने भी आज हैं ये इंशाल्लाह सब ये गवाही देंगे कि वाकई हमने इतनी मेहनत की है, लेकिन मैं उनसे किसी से नाराज नहीं हूँ। जो मैंने किया वो काम वो भी कर रहे हैं, जी ऐसे वो भी वही कर रहे हैं, मैं उनसे खुश हूँ। लेकिन वो ऐसे काम करता था तो कुछ मुखालफीन जो थे वो उसके पीछे लग गए। जी, ठीक, आखिर के अंदर शॉर्टकट में ये कहता हूँ कि वो बंदा बोला कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं चलने दे रहे, आगे ये चलने नहीं दे रहे, जी, चलो छोड़ो, इस शहर को छोड़ देते हैं, शहर को छोड़ देते हैं, ठीक है, दूसरी जगह जाते हैं।
وہ کچھ عرصے کے لیے چلا گیا. اب وہی سارے اکٹھے ہو گئے. یار کیا سردار بھائی تھے, وہ کیا بات تھی, کیا بات تھی اس کی یار. وہ اس کی یاد کے اندر انہوں نے ایک پروگرام کیا, ٹھیک, یاد میں پروگرام کیا کہ زندگی میں ان کی مخالفت کی, چلے گئے تو ان کی یاد میں پروگرام ہو رہے ہیں. پروگرام کیا کہ اس کی یاد میں ابھی اپنے آپ کو آگے لے کے آتے ہیں ہم لوگ. جی ٹھیک, پروگرام کر کے اسٹیج بنایا, سب کچھ بنایا کہ کیا سردار بھائی تھے, اس نے اتنے سالوں سے اتنی محنت کی, ہماری جد و جہد کی, ایکس وائی زیڈ, یہ وہ فلانا ٹنکا. وہ قسمت خدا کی کہ اسی دن کوئی سردار بھائی کو دوبارہ بھی آنا تھا اسی شہر میں. آنا تھا. جب وہ آئے دیکھا تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, بولا یہ اسٹیج لگا ہوا ہے. ہاں, کیوں, سردار بھائی کسی ٹائم پہ ہوتے تھے ہاں, اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. وہ اچھے کام کر گئے ہیں تو ہم اس کی یاد میں آج جو ہے نا وہ یہ اسٹیج لگایا ہوا ہے. اسٹیج لگایا ہوا ہے. جی, تو بھائی کوئی نہ کوئی دیکھ لیا کہ کسی نے پہچان لیا, او یہ سردار بھائی یہ پھر آ گئے, اور جی ہماری تو بڑا کچھ ہوگا بھائی, چلو جی اس کو تو ہٹاؤ, نہیں تو آج تو ہماری پول کھل جائے گی. ساری عمر ہم نے اس کی مخالفت کی, اور آج ہم اس کو جو ہے نا اس کو, یہ تو زندہ ہے. جی ٹھیک ہے, وہی اٹھایا ایک بوری کے اندر, دوبارہ سے سردار بھائی کو بند کر کے ایک پاسے کر دیا, پروگرام تو ہونے دو. تو یہ حالت آج کل لگی ہوئی ہے بندوں کی. وہ بھائیو, اللہ آپ سب کو خوش رکھے, جتنے بڑے آدمی ہو اللہ آپ کو خوش رکھے. ایسے ہی آپ سجتے دھجتے رہو, لیکن سب کو ایک کر کے رکھو, سب کو ایک کر کے رکھو. تم کو اللہ کا واسطہ ہے, تم جو دل میں تمہارے ہے وہ زبان پہ ہونی چاہیے, جو تمہارے دل میں ہوتی ہے وہ زبان پہ نہیں ہوتی, جو زبان پہ ہوتی ہے وہ دل میں نہیں ہوتی ہے. انسان وہی ہے کہ جو جس کے دل میں وہ زبان پہ ہوئے وہ انسان اچھا. جتنے بھی استاد صاحبان, میں ایک اتنا شوقین ہوں سب سے, اور سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. جی بڑے بھائی, میں سب کی عزت کرتا ہوں, سب بڑے. جی ٹھیک ہے, جن کی چل رہی ہے, جو چلا رہے ہیں اس وقت یا دھوڑ میں لٹ مار رہے ہیں, وہ ایسے کام کر جائیں جو کہ مرنے کے بعد کو یاد رکھے, ان کو ایسے دنیا کام نہیں, ایسے کام نہیں کرو کہ مرنے کے بعد تمہاری خامیاں خوبیاں سب بھول جائیں اور بتاتے رہیں کہ ایسا کیا تھا, ایسے کیا تھا. زندگی میں بھی میں یہ جوش میں نہیں بول رہا ہوں, میرا دل نہیں دل بول رہا ہے کہ وہ کام کرو کبوتر بازی کے لیے کہ جو آپ کا ایک نام ہوئے. جو بھی کام کرو وہ اچھا کرو, اس کو اچھا لوگ بولیں, اچھا بولیں, بس صحیح یہ ہے. باقی سب شوقینوں کے لیے میری یہی بات ہے. اب وہ لازمی کہیں گے کہ یہ تو بڑا جوش میں تھا. نہیں, جوش میں نہیں, اپریشیٹ ہو رہا ہے جی دوست. خیر آپ کی محبت سے بات, جوش میں نہیں ہوں. مجھے دکھ ہو رہا ہے اس وقت, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ پورا پاکستان ہو, چاہے وہ خاص کر کراچی ہو. بہت اچھے شوقین ہیں, بہت اچھے شوقین, جو جنونی ہیں ایک دوسرے سے شوق کرنے کے لیے, لیکن وہ کن کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ ان بندوں کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس کبوتر ہیں ہی نہیں, کچے کان کے ہیں, ان کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی باتوں پہ چل رہے ہیں. وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ آج استاد یوسف نے ایسے بول دیا, آج استاد باسط نے ایسے بول دیا, آج سردار قیوم صاحب نے ایسے بول دیا, یا آج ایکس وائی زیڈ کراچی کے جو بھی جو بھی ہیں, عارف خان نے ایسے بول دیا. تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, جبکہ ایک دوسروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. خود پوچھ لو نا کہ یار ایسے کہا, کیوں نہیں ہے, خود پوچھو یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں. دل میں لے کے بیٹھ کے تنازع کر کے بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ گروپ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ جوائنٹ رہیں گے تو زیادہ محبتیں بڑھیں گی, اکٹھے ہونے سے برکت بھی ہوتی ہے. چھوڑو نا, جو جیتے کراچی کے اندر, جو جیتے نا اس کو ہار ڈالو نا. یہی ہار کل تم کو ڈالیں گے, تم جیتو گے, وہی ہاتھ ہوں گے. آج وہ آپ کو ڈال رہے ہیں, کل وہ آپ کو ڈالیں گے, تو وہی ہاتھ ہوں گے. ایک ہاتھ ان کو ڈال رہا ہے, دوسرا. اس کو کبوتر بازی کہتے ہیں. اچھا بڑے بھائی, کون سی کبوتر بازی ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو, میرے کو تو نہیں سمجھ میں آتی ہے. اچھا بڑے بھائی, ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا, تھوڑی سی آپ کی بات کو میں تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں آپ کی بات کی تائید میں. میں کراچی میں تھا, ماشاءاللہ ذکر خیر ہوتا رہا. جیسے ابھی ان کا ذکر میں ادھر کر رہا ہوں سب دوستوں کا,
سب کا میں نے نام لیا ہے کہ سردار قیوم ہو یا حاجی والے ہوں یا شرفی گوٹ والے ہوں یا لیاری والے، جتنے بھی دوست میرے تھے سارے، ایسے ہی ادھر آپ لوگوں کا بھی ذکر ہوتا تھا. جیسے میں ادھر پہلے بیٹھا ہوتا تھا، ادھر ایک کراچی کی ایک اور چمکتی دمکتی نئی پرسنالٹی ایک آئی ہے جی ماشاءاللہ. زیادہ عرصہ تو ان کو نہیں ہوا شوق میں، لیکن کچھ عرصے سے وہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں جی. آصف جمال بھائی ہیں جی، جنہوں نے کار کپ لانچ کیا ہوا. آپ کو شاید پتا ہوگا ایک جوائنٹ کپ اڑ رہا ہے کراچی کے حوالے سے، اس میں ہمارے آصف، میں بتاتا ہوں. ہاں جی، آصف جمال بھائی یہ کام کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے ایسے ہی. آپ کی رائے والا. میرے کو بڑی خوشی ہوئی، ہاں جی ہاں جی بہت خوشی ہوئی اس بات کے اوپر جی. اب میری بات پہ برا نہیں منائے. نہیں بڑے بھائی آپ بات کریں نا. میں بات تو اسی کھل کی کرتا ہوں کہ دیکھو آصف جمال بھائی اللہ اس کو خوش رکھے، آمین. اس نے بڑا اچھا کام کیا جی. بہت ہی اچھا کام کیا. دیکھو میری نظر کے اندر یہ ایک نیا نام ہے، نیا نام ہے، بالکل نیا نام ہے جی. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں نیا نام. اب اس بات کو میں نے کہا نا، پھر میں کہتا ہوں کہ برا نہیں منانا. جی کتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں کراچی کی، ماشاءاللہ، بہت بڑی بہت بڑی بڑی کتنے عرصے سے یہ لوگ شو راج کر رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. دیکھو ان پہ بھی شاباش ہے ہاں جی. کہ ایک آصف جمال بھائی جو ہے نا، وہ بیچ میں آ کے ان کا ایک سرپرست بن گیا، بڑا بن گیا. بڑا بن برا گیا. نہیں منائے میری بات پہ. نہیں ایک جنرل بات ہو رہی ہے. جنرل یہ وہ بڑا بن گیا. جی. کیا بڑا بن گیا ہاں جی. کہ اس کے دل میں ایک سچائی تھی سچائی تھی. کہ یار ان کو کٹھا ہونا چاہیے، خوبصورتی ہے نا، یہ خوبصورتی ہے. یعنی کٹھا ہونا چاہیے. ہاں جی. ایک 25,000 روپے کا کپ رکھ کے ہاں جی. ان سب کو جوائن کر دیا، اپنے ساتھ ملا لیا اور یہ مل بھی گئے. مل بھی گئے، خوشی سے مل گئے. اچھا، سارے خوشی سے مل گئے. خوشی سے ملے. اچھا مزے کی بات، اگر ان سینئر بندوں میں یہ کام ایک کر لیتا تو کتنی اچھی بات تھی. کتنا اچھا ہوتا، وہ بھی اچھا ہوتا. میں تو یہ سارا سہرا آصف جمال بھائی کو دوں گا. بالکل جی، کمال نہیں ہے. طرف سے جو ہے نا اس کو بہت بہت مبارک ہو. اس بات پہ ابھی تک تو کپ اڑا نہیں ہے. اللہ کرے اڑ جائے، اللہ کرے انشاءاللہ اڑ جائے، اچھے طریقے سے اڑ جائے. میں تو اسی میں خوش ہوں کہ سارے مخالف ایک جگہ اکٹھے کر لیے سارے ایک دوسرے کے. نہیں ہوتے، دل صاف نہیں کرتے ظالم یہ لوگ. دل صاف نہیں کرتے. دل صاف کریں، صحیح ہے. دل صاف کریں. جی بھائی. یعنی اکٹھے ہو جائیں، جی بھائی. پھر دل صاف کریں، لیکن غلط کو پھر غلط بولیں. جو بھی غلط کر رہا ہے سارے مل کے اس کو غلط بولیں. لیکن کیا، اگر میرا بندہ ہے تو میں اس کی طرفداری کر رہا ہوں، آپ کا بندہ ہے تو بندے تو سارے سب یہ کے تو ہیں. غلط ہے. بندے تو سب کے ہیں. غلط 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 نہیں چاہیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے نواب شاہ کے اندر صدارت نہیں کی. ابھی جب میں نے صدارت کی جی ہاں جی ہاں جی تو میں نے سب کو کہا، مخالفوں کو، کہ پہلے مجھے لکھ کے دے دو کہ میں فیصلہ غلط کروں گا، صحیح نہیں کروں گا. ہاں صحیح. غلط کروں گا. آپ مانو گے تو میں صدر بن جاتا ہوں. اگر نہیں تو میں بنتا ہی نہیں، مجھے نہیں بننا. مجھے بننا ہی نہیں. سارے مخالفین میرے نواب شاہ کے، اور میرے مخالفین جو ہے نا وہ 90% ہے. 90% جی. 5% اور بھی بنانا چاہتا ہوں میں کہ میرے مخالف ہونے چاہیے. شوق میں میرے ساتھ شوق کرنے والے اور ہونے چاہیے. مخالف زیادہ ہونے چاہیے. سب کو مخالف رکھو لیکن سب کو دوست رکھو. دوست رکھو. واہ جی واہ. دوست رکھو. کتنی بڑی بات ہے جی، کتنی بڑی بات. ایسا دوست رکھو کہ ان کا کھاؤ بھی، ان کا پیو بھی، خود بھی کھلاؤ، ان کو بلاؤ، ان کے پاس جاؤ، محبت رکھو. شوق میں ڈنڈا سخت رکھو، اتنا سخت رکھو کہ سب تمہاری عزت کرے. اللہ 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 اللہ. تو میرے کو صدارت جو دی انہوں نے، وہ میرے کو یہاں پہ آ کے سب مخالفوں نے صدارت دی. لیکن میں نے کہا مجھے لکھ کے بھی دو. جی مجھے لکھ کے بھی دو. مجھے لکھ کے بھی دیا انہوں نے کہ میں غلط فیصلہ کروں گا، ہم کو ماننا ہے. وہ لکھت ہے میرے پاس، ابھی بھی ہے. بالکل مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. اور جو فیصلے میں نے اتنے سخت کیے کہ میرے یار دوست مجھ سے ناراض ہوئے، 1 2 4 6 ناراض ہوئے. میں نے کہا فیصلہ حق کا ہی ہونا چاہیے. حق کا ہی ہوگا جی. میں پھر دوبارہ ان سے ان کے گھر پہ گیا. گھر پہ جا کے میں نے ان کو کہا کہ یار حق یہی تھا. میں دوستی میں تیرے کو منانے آ گیا ہوں، لیکن بات وہی ہوگی. بات فیصلہ تو ہو چکا، وہی ہے. میں منانے آ گیا ہوں کہ غلطی پہ تو تھا، میں تیرے کو منانے آ گیا. یار چھوڑ دے اس بات. بنا لیتا تھا. یہ ہونا چاہیے. اچھا یہ جو آج بات کیا نا آپ نے، ویسے تو اپریشیٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ آصف بھائی کا، کہ وہ آپ کا کام
کر رہے ہیں جی، ان کے حصے میں ان کے حصے میں آ گیا ہے، ان کے حصے میں آ گیا، گڈ ہو گیا ٹھیک ہے نا جی. لیکن یہ جو اپنا ابھی آپ نے باتیں کی ہیں نا، دو کبوتر بازی میں ایک دوسرے کے حریف زیادہ بناؤ، زیادہ آپ کے حریف ہوں، لیکن سب یار ہوں، دوست ہونے چاہیے. یہ ایسا سمبل ہے، یہ پہلی بار ریپیٹ ہو رہا ہے، پہلی بار لوگ سن رہے ہیں، ایسا مزیدار، اور یہ حقیقت میں نے پہلی بار سنی. ہمارے نواب شاہ کی بات بتا رہا ہوں کہ 25 سال سردی گرمی 12 مہینے ہمارا شوق ہوتا تھا، اور یہاں تک بھی شوق ہوا 11 روزہ بھی 9 روزہ بھی اور پورے مہینے بھی سلنگ بازی ہماری اڑی ہے میری ذاتی. 25 سال مسلسل مخالفوں سے، لیکن ہم نے 25 سال میں ایک دوسرے سے اگر ایک ٹائم لڑتے تھے، دوسرے ٹائم دوسرے دن ایک ساتھ ہوتے تھے. ماشاءاللہ، یہ تو بزرگوں کی روایت تھی نا، لیکن یہ روز اڑاتے تھے. بزرگوں کی روایت تو صحیح ہے، ہاں. یہ کون سے بزرگ ہیں جو آج کل کے بزرگ بنے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ملنے سے بھی منع کر رہے ہیں، فنکشن پہ جانے سے منع کر رہے ہیں، بہت شوق کرنے سے منع کر، یہ کون سے بزرگ ہیں؟ یہ کوئی نہیں. اچھا تو نہیں لگ رہا مجھے، یہ والا کام اچھا نہیں لگ رہا. شوقین بنو، یہ کون سی انا پرستی ہے کہ گروپ ایک، وہ گروپ خدا کرے 10 بن جائے. شوق زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. آپ کا گروپ بن گیا بہت اچھی بات ہے، آپ بڑے ہو بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو عزت دے، سب کو عزت دے اللہ سب. لیکن آپ کا گروپ ہے، آپ ہمارے گروپ کو 10 چھتیں دو، ہم آپ کے گروپ کو 10 چھتیں دیتے ہیں. 10 چھتیں دوسرے گروپ سے لو، تیسری سے لو، 50 بندے ہو کے کپ اڑا، اس کا ایک چیمپئن ہونا چاہیے، سب اس کو ہار ڈالیں، وہ سب کو جیتا ہے، وہ مبارک ہو جی. کیا بات. اور دوسرے سال خود کوشش کرو کہ آپ چیمپئن بنو، کر کے وہ ہار اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے کوشش کرو. یہ شوق ہونا چاہیے. یہ کیا شوق ہے؟ ایک جیتنے والا کراچی میں یا کوئی اور سندھ میں، ایک جیتنے والا، اوہ اس سے شوق نہیں کرنا، بالکل اس کے ساتھ ناتا توڑ دو. شوق تو وہ شوقین آدمی ہے، اس نے بہت ڈنڈا سخت رکھا ہوا ہے، تم اس کو باہر نکال رہے ہو، وہ کیا کر رہے ہو تم؟ صحیح. یا تو تم ڈر رہے ہو اس سے، ایسے ہی ہے. یہ جو ہار جو اس کے گلے میں آنے والا ہے وہ تم اپنے گلے میں ڈلوا رہے ہو. صحیح. یہ سخت باتیں آج ہوئی ہیں، ناراض نہ ہو مجھ سے کوئی. نہیں ایسا ہو رہا ہے نہیں، اس میں یہ ہے کہ سردار بھائی ابھی آپ کی جو ماشاءاللہ خوبصورت الفاظ آپ نے استعمال کیے ہیں دوستی اور حریف کے حوالے سے، لگ رہے ہیں نہیں میں خوبصورت لگ رہے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ میں کس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ حریف جتنے چاہے ہوں لیکن دوست بھی ہوں، دوست بنا کے رکھو. ہاں دوست بنا کے رکھو. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. اور ساری عمر کیا، اور بھی کر رہے ہیں. اس بات کو دوستوں نے اتنا اپریشیٹ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ مزہ آ گیا. اس بات کا دوست ہمیں کہہ رہے ہیں نا، ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں کہ بھائی مزہ آ گیا. حالانکہ ہم کسی کو کبوتر نہیں دکھا رہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ دوست جڑے ہوئے ہیں، وہ ہماری گفتگو کو مسلسل دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. آپ یہ انجوائے کریں. دوستوں یہ دیکھیں صبح سے کبوتر سردار بھائی کو چھوڑے ہوئے ہیں جی. تھوڑا سا میں اس پہ بھی آ جاؤں تھوڑا سا جی، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں جی ٹکڑی چھوڑی ہوئی ہے. لو فلائی کا بھی چونکہ بڑے بھائی شوق کرتے ہیں ماشاءاللہ، لو فلائی کے ساتھ ساتھ ہائی فلائی بھی ہوتا ہے. ایک بات ابھی تھوڑا سا ریسٹ کر لیں تھوڑی سی، کیونکہ ان کی طبیعت اتنی اچھی نہیں تھی. میں نے پھر بھی چھیڑ لیا، میں نے کہا یار آج دوستوں کے ساتھ سردار بھائی کی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی تو زیادہ مزہ آئے گا. یہ صبح سے ٹکڑی چھوڑی ہوئی ہے. ایک لیٹسٹ اس میں یہ ہے کہ ایک ون ڈے کپ ہونے والا ہے اس سردار اگلے جمعے ہوگا جی، اور اس کا ٹائم رات 11 بجے اینڈ رکھا ہے جی. ادھر یہ ٹائم کم، پہلی مرتبہ جی، پہلے یہ زیادہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا ٹائم بڑھا لیتے ہیں. ویسے مزہ تو وہی ہے کہ ٹائم پہ بیٹھ جائیں، کتنے دن بھی اڑیں گے لیکن بیٹھیں گے تو گھر پہ ہی نا. ٹائم تو پھر بھی ہار جیتی ہونی ہے. یہ چلے سردار بھائی، اتنے شاندار الفاظ جو آپ نے ابھی کہے ہیں، اس میں ہم اس ڈبیٹ کو اب وائنڈ اپ کرتے ہیں جی اس پہ، ٹھیک ہے جی. اس میں تھوڑا سا اور چارمنگ پیدا کرنے کے لیے ایک دو باتیں اور کرتے ہیں تھوڑی سی، ٹھیک ہے جی. اس میں دوستوں جڑے رہیے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو شیئر بھی کر لیں. چودھری فضل صاحب تھوڑا بہت شکریہ جی. چودھری
استاد جی محترم کو جی ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਇਆ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ کہ ਇੰਨੀਆਂ شاندار گلاں جو آپ نے اتنی شاندار باتیں بیان کی ہیں نا اس پہ آپ کو داد دے رہے ہیں کہ یہ ہی ہونا چاہیے ایسے دیکھیں بڑے بھائی اگر ہم اچھی بات کریں گے نا تو آج نہیں تو کل وہ باتیں کل بھی بیان ہونی ہیں نا ابھی کیوں نہیں ہو رہی ابھی ہونی چاہیے سنیں سن لیں میں بات کرتا ہوں اس وقت جی پہلے دوست میں سردار بھائی بات کر لیں میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں جی چودھری فضل صاحب آپ نے بالکل ٹھیک ہے آپ کا سلام کہہ دیا جی بہت اچھا ہے جی آپ کا بہت شکریہ جی ویدر ماشاء اللہ بہت اچھا جی چودھری فضل بھائی موسم ادھر دھوپ بھی ہے اور بادل بھی آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ زبردست ہے جی اس وقت جی موسم بہت اچھا ہے ماشاء اللہ ادھر کا جی جی ناصر آر کے ویلکم ہوگا جی آپ کو ظفر علی ویلکم کرتے ہیں جی جسپیت سنگھ ویلکم ہوگا جی میں اپنے سردار بھائی نو انڈیا والوں نو جننے بھی دوست مینوں دیکھتے پے نے انہوں نے ویلکم کردا جی رفیع اللہ بھائی میرے نال آئے نے جسپیت بھائی تہاڈا بھی بہت شکریہ رفیع اللہ بھائی ماشاءاللہ جی کنگ آف کراچی جی بہت اچھے پلیئر جی ڈاکٹر صاحب والی چھت سے اور میرے پسندیدہ کھلاڑیوں میں سے ایک ہے جی رفیع اللہ بھائی آپ کا بہت شکریہ جی آپ مجھے واچ کرتے ہو جی اور آ گیا جی راشد بھائی بہت شکریہ جی راشد بھائی آپ کی محبتیں ہیں ساری اور ملک وقار ہمارے ساتھ ہیں جی سمندری سے جی جو سردار بھائی کے پوترے شاگرد ہیں جی ماشاءاللہ جی وہ اور اپنا آغا بھائی کے شاگرد ہیں جی وہ جی بہت شکریہ جی چودھری احسان اللہ رنداوا صاحب جی کنگ آف سندھ کا آپ کو خطاب کر دے رہے ہیں جی احسان رنداوا صاحب آپ کے چاہنے والوں میں ہیں کوئی جی وہ کہہ رہے ہیں جی کنگ آف سندھ ہے جی ماشاءاللہ جی سندھ کے سردار ہیں جی بڑے ہیں جی ماشاءاللہ جی جی قربان سے حسین آپ کا بہت شکریہ جی یو کے سے ہمیں واچ کر رہے ہیں جی میں آپ کا شکر گزار ہوں جی دوستو آپ کا جڑے رہنا ہے اس بات کی غمازی ہے کہ میرا جو پروگرام چل رہا ہے اس وقت جو لائیو ہو رہا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے اور دوست اس کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں جی میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں جی سب دوستوں کا شکر گزار ہوں جی ٹھیک ہے جی لے جی آ گیا جی عامر بھائی جی سردار بھائی آپ کو سلام کہہ رہے تھے عامر بھائی آپ کے شاید کو دوست ہوں گے جی عامر بھائی عامر خان صاحب ہے کوئی اچھا سردار بھائی لو فلائی بھی کیا ہائی فلائی بھی کیا ٹھیک ہے دونوں میں آپ پورے انٹرسٹڈ ہیں پورے دونوں کا ہی کھیل اچھا کر رہے ہو آپ کا میں اگر پچھلے سیزن کی بات کروں تو جو میں نے بنائی تھی وہ ایک پوسٹ اس میں کوئی انعام چھوڑا ہی نہیں تھا یعنی کہ 1-to-1 مقابلے ہوں یا ایک جمعہ ہو 3 جمعے ہوں 5 جمعے ہوں جیسے جتنے بھی اتوارے وغیرہ جو بھی تھے وہ کلین سویپ ہی تھا تقریباً سارا اتنا گیم ہے کبوتر بازی جب آدمی کبوتر تیار کرتا ہے جی بڑے کبوتر جب تیار ہو جاتے ہیں تو جیت بھی ہوتی ہے نہیں تیار ہوتے ہیں تو ہار بھی ہوتی ہے اور کھلاڑی تو وہی ہے کہ جو جیتتا بھی ہے ہارتا بھی ہے جی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ایک سال چیمپئن بن گیا تو بس وہ خالی ساری عمر کا چیمپئن ہوگا اگلے سال کو اور محنت کرے گا کوئی اور ہوگا اگلے سال بس چیمپئن میں اس کو مانتا ہوں کہ جو شوق کے ساتھ جڑا رہے وہ مست کر محنت کرتا ہے جی زنیر حیات خان آئے ہیں جی ہمارے ساتھ جی محمد زنیر حیات خان وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جی آپ فون سن لیں سننا تو سننا جی اچھا لو فلائی کا اور ہائی فلائی کا کتنا فرق ہے دونوں کا اگر دیکھیں آپ محنت دونوں کو کر رہے ہو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں آتی پرابلم آتی ہے ہاں جی وہی والی بات آ جاتی ہے کہ جیسے لو فرائی جو ہے نا وہ تھوڑے مضبوط ہوتے ہیں جسم کے لحاظ سے ہائی میں جو ہے نا تھوڑا سا اونچائی زیادہ ہے جی ہائی کی اونچائی زیادہ ہے تو اس میں کبوتر جو ہے تھوڑے سے کم و بیش ہوتے ہیں یہ کم و بیش نہیں ہوتے یہ اتنے جسم کے ہارڈ بھی ہوتے ہیں پر ان کی بلندی اتنی ہوتی ہے کہ یہ گھر کو دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ یہ گھر کو دیکھتے رہتے ہیں اور وہ ہائی کے اوپر اتنا چلے جاتے ہیں کہ اس کی کوئی پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی بلندی پہ جانے والے ہیں جی ٹھیک ہو گیا ان کی واپسی کے اوپر جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے ان کی واپسی جو ہے نا وہ 100% ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ لیکن مجھے شوق وہی گرے باز کا ٹھیک میں شوق اس یہ مجبوری ہے کیونکہ آپ کے ماحول ہے ادھر زیادہ ماحول بنا یہ مجبوری ہے سردار بھائی اچھی باتیں ہوئی
مزہ آیا. لوگ اب تک جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جی, مسلسل آپ کو واچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کمنٹ کر رہے ہیں جی. ایک ہمارے اسد بھائی آئے ہیں, وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جی. پھر زاہد شاہ صاحب آ رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ زبردست سپیچ کی آپ نے, اتنی اچھی سپیچ کی ہے کہ ہمیں مزہ آیا, لطف آیا ہے ساری گفتگو کا. حالانکہ کرنا تو کبوتروں کا حوالہ دینا ہوتا ہے, لیکن کبوتر بازی کے حوالے سے اتنی لمبی اور اتنی شاندار گفتگو پہلے بار سننے میں آئی ہے جی. یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد ہے جی, بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. سردار بھائی ایک میری جاتے ہوئے ایک سوال ہے کہ آپ کے پاس فیروز پوری کبوتر بہت لاجواب پڑے, یہ کلیکشن کب سے اور کہاں سے یہ آپ نے کی ہے؟ ساری لاجواب کلیکشن آپ کی, بلا شبہ وہ جو کہہ لیں کہ ریئل جو ہے نا نسل جو آپ کے پاس فیروز پوری کی وہ پڑی ہوئی ہے. کچھ تھوڑی سی انفارمیشن دے دیں, دوست سن لیں گے, چلے وہ بھی انجوائے کریں گے اس چیز کو. یہ ہمارے دوست ہیں گجرات کے جی سمجھ لو بھائیوں جیسے ہیں, جی ماشاء اللہ. اور میرے پاس کبوتروں کے حساب سے یہ کوئی 15 سال سے زیادہ کے عرصہ ہو گیا, زیادہ. جی یہ انہیں کی مہربانی ہے, بہت اچھے سے اچھے کبوتر میرے لیے بھجواتے ہیں وہ ماشاء اللہ. گریوال سے آپ کیا مراد کیا ہے؟ دوستوں کو شاید سمجھ نہ آئے. اونچی والے, اونچی والے, ٹھیک ہے دوستوں. گریوال ادھر ان کی چونکہ مادری زبان ہے نا, وہ اپنے لفظ استعمال کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ لیجئے کہ اونچے اڑان والے کبوتر, ہائی فلائی والے. جی بڑے بھائی, جی بڑے بھائی. تو وہ گجرات کے ہیں, جی یاسر شاہ ان کا نام ہے, یاسر بھائی. انہوں نے اچھے سے اچھے جانور تھے اس وقت کے, جو استاد نذیر احمد للیانی کے جو اب اوپن بھی نہیں ہوئے تھے. اچھا, جب اوپن بھی نہیں ہوئے تھے اس دور کے اس نے رکھے ہوئے تھے. جی واہ, تاریخی بات ہے جی. ہاں جی بالکل. تو اس وقت کے یہ کبوتر جو ہے نا وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ گفٹ کر کے بھیجے ہوئے تھے. ماشاء اللہ. اس میں سے میں نے یہ بنائے ہوئے تھے. تو فیروز پوری تو ماشاءاللہ ان کے اندر میں تو کچھ نہیں بولتا ہوں, لیکن جو لوگ یہاں سے کچھ لے کے جاتے ہیں بقول اس کے کہ یار ہم ان کا کیا کریں. ٹھیک, اگر مادی کو نروں میں ڈال دیتے ہیں مہینہ تو وہ بھی نہیں بولتی. ہاں جی, اور اگر نر کو مادیوں میں مہینہ ڈال دیں تو وہ بھی نہیں بولتا. صحیح. اتنی سیان بھی ہے جی ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اچھی ان کی سیان اور اڑان دونوں اچھی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بڑے بھائی, ہمارے ساتھ آپ کے چونکہ دوست چکوال میں بہت ہے ماشاء اللہ. ہاں چکوال سے اسد بھائی چکوال سے ہیں جی, شاید آپ جانتے ہوں گے ان کو. ہاں جی, اسد آیا جی, سلام بھی کہہ رہا ہے جی. اور ایک سلمان مشتبہ صاحب آئے ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی ادھر پروازیں ان کی کتنی رہی ہیں جی. سوال آیا جی آپ کے لیے. ہاں جی, یہ تو علاقے وائز کا ایک وہ ہے جی, علاقے وائز جو ہے نا ہے. ہمارے یہاں پہ شاید جو گرمی ادھر ہوتی ہے ان کو نہیں پتا, ان کو نہیں اندازہ, ان کو اندازہ نہیں ہے. اندازہ نہیں ہے. بس مجھے یہ اندازہ ہے کہ میں ان کی پرواز کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر پنجاب کے وہ سخت ترین دن جو پنجاب کے علاقے میں چکوال جیسا لگا لو, گجرات لگا لو, یہ تو ٹھنڈے لگے, یا کوئی جو پیپلا لگا لو, یا کوئی جھیلم لگا لو, یا ارد گرد کے نوائی علاقے لگا لو. جی, اگر یہ کبوتر یہاں پہ 1 بجے بیٹھیں تو وہاں پہ رات کو بیٹھیں, رات کو بیٹھے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس میں میں دوستوں کو یہ اپڈیٹ کرتا چلوں کہ جب ہمارے پنجاب میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نا, جب کہتے ہیں کہ اینڈ ہو گیا ہے, تو وہ بہت زیادہ ہوگی تو 45 سے 47 تک جائے گی, 45 یعنی کہ 42 سے 47 تک بہت زیادہ گرمی ہوگی, بہت زیادہ گرمی. تو میں اپنے پیارے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں 45 سے سٹارٹ ہوتی ہے جی, 45 سے سٹارٹ ہوتی ہے. جب گرمی پڑتی ہے نا تو 50 پلس جاتی ہے. جب لوگوں کے کبوتر 10-11 بجے مر بھی جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں. اب کچھ بہتر ہو گیا ہے بڑے بھائی,
اب پروازیں بہتر ہو گئی ہیں کہ اب بھی ایسا ہی ہے؟ نہ اب یہ کوئی تقریباً میرا جان تک خیال ہے کوئی 4 سے 5 سال ہو گئے. جی 4 سے 5 سال کے اندر جو ہے نا موسم کافی چینج ہوا ہے، چینج ہوا ہے. کیونکہ جو جانور پہلے ہمارے یہاں پہ 1 بجے کا ٹائم 1 بجے کا ہوتا تھا، ہاں جی، تو جب 1 بجے کا ٹائم ہوتا تھا تو 1 بجے اینڈ ہے، اینڈ ہی ہے، پھر 2 کا ہوا، اینڈ پھر 3 کا ہوا، اب اس وقت 4 کا ہو گیا ہے. لیکن اب اور موسم کچھ بہتر ہو رہا ہے. بہتر ہوتا جا رہا ہے. کوئی وہی والی کہانی ہے کہ سرکل جو ہے نا گھوم رہا ہے، یعنی گرم علاقے کچھ سرد ہو رہے ہیں اور سرد علاقے کچھ گرم ہو رہا ہے. بالکل کافی تبدیلی آئی ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ زمین گول والا چکر چل رہا ہے اور سرکل گھوم رہا ہے. جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی. ٹھیک ہے بڑے بھائی، جو میرے ساتھ دوست جڑے رہے ہیں، جنہوں نے اسلام کیا ہے، جنہوں نے اچھے الفاظ سے ہمیں یاد کیا ہے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. جن کو ہماری بات یا ہمارے بھائی کی بات ہو سکتا ہے اختلاف رائے، دیکھو ہمیشہ رہتا ہے جی. اختلاف رائے کبھی بند نہیں کرنا چاہیے، لیکن پازیٹیو ہونا چاہیے. جیسے میرے بڑے بھائی نے ابھی فرمایا جی کہ حریف جتنے چاہو زیادہ کرو لیکن دوست بنا کے رکھو. اتنی بڑی بات کی ہے، یہ تاریخی الفاظ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. اس امید کے ساتھ کہ یہ ابھی سلسلہ میں وائنڈ اپ کروں گا جی، اور سردار بھائی سے اجازت لوں گا. بڑے بھائی آپ کا بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. سب جی.